نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم لوگ اپنا لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیریز ہے اس کو آج کنٹینیو کرتے ہیں، اور تھوڑے سے ریکیپ کے ساتھ کہ کل ہم لوگوں نے جہاں تک دیکھا تھا آج انشاءاللہ اس کو فردر آگے موو کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے کل یہ دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف سے واپس آتے ہیں، اور مکہ میں آ کے ان کو جو پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں، کسی مشرک کی پروٹیکشن میں ان کو مکہ میں انٹر ہونا پڑتا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے ان کے جو دکھ کا سال تھا اس کا دکھ کچھ کم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور معراج کے بعد پھر ہم پہنچے تھے یہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ یثرب سے آتے ہیں، یمن سے آتے ہیں، کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف فیسٹیولز میں جاتے ہیں، اور ٹاپ آف دیٹ جو حج کا ایک اس کا ٹائم کے دور میں حج جو ہے وہ ایک فیسٹیول کی طور پہ جو ہے وہ ہوتا تھا کہ لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے، ٹریڈنگ ہوتی تھی، اور ایک دوسرے کو پوئٹری سنائی جاتی تھی، اور اپنے جو کہہ لو کہ اپنے بڑے بزرگ ہوتے تھے، اپنی جو لینیج ہوتی تھی اس کی بڑائی بیان کی جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایکٹیویٹیز میں تو پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے، بٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جو گیدرنگز ہیں اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کرتے تھے کہ اپنا میسیج کنوے کرتے تھے۔ تو اس میں لوگ یثرب سے بھی آ رہے تھے، یمن سے بھی آ رہے تھے، شام سے بھی آ رہے تھے، تو آلموسٹ سراؤنڈنگ سے جتنی بھی لوگ تھے وہ وہاں جمع ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملتا کہ ایک جگہ پہ لوگوں سے بات کرنے کا اور اپنا میسیج کنوے کرنے کا۔ لیکن یہ بھی اتنا آسان نہیں تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابو لہب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہر وقت بھاگتا اور ان کے ساتھ ساتھ رہتا کہ کسی کو وہ اپنا میسیج کنوے نہ کر سکیں اور بتا نہ سکیں، اور پیچھے پیچھے بھاگتا اور لوگوں کو کہتا کہ ان کی بات نہ سننا، یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، یعنی پاگل ہیں۔ حالانکہ کل بھی ہم نے اس کو ڈسکرائب کیا تھا کہ ایکچولی جو پیچھے بھاگنے والا اور اس طرح بچکنا حرکتیں کرنے والا جو ہے وہ پاگل لگ رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ انہی دعوت کی طرف جو ہے فردر آن ہم لوگ چیز کریں، ایک چیز جو ہے یہاں پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال پیش آئی اس کو مینشن کر دینا ضروری ہے۔ 10واں سال وہی ہے کہ جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی جو بچے ہیں وہ مطلب بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں، ایج ان کی چھوٹی ہے، لائک یو کین سے ٹین ایجرز، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے اور گھر کے معاملات چلانے کے لیے ایک ہارڈ ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فیس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا کہ انٹرنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا تھا۔ تو اس کے اندر ایک صحابیہ ہیں جن کا نام خولہ بنت حکیم ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور ان کو سجیسٹ کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں شادی کیوں نہیں کر لیتے تاکہ آپ کا گھر کا معاملہ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور آپ کے بچوں کی جو دیکھ بھال ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ہو جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان چیزوں پہ بزی رہتے تھے کہ جس کے اوپر وہ کہہ لیں کہ اللہ کی دعوت کا کام جو تھا وہ بہت زیادہ مصروفیت کے لیے ہوتا تھا ان کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ بول رہی ہو تو whom you are suggesting، کہ کس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ دو آپشنز ہیں، اگر تو آپ کسی مطلب میرڈ آلریڈی ویڈو سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے نام لیا حضرت سودا بنت زمع کا۔ حضرت سودا بنت زمع جو ہیں وہ بالکل ارلی مسلمز جو ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور یہ ویڈوور ہیں، آلریڈی میرڈ تھیں، اور ان کا جو خامد تھے اور یہ خود تھیں، یہ دونوں مسلم تھے۔ ان کی پوری فیملی جو تھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور اس وجہ سے اپنے خامد کی ڈیتھ کے بعد ان کو بہت ہارڈ ٹائم دیکھنا پڑ رہا تھا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کو پوری جو ہے اگینسٹ ان کے بھائی تھے، ان کے والد تھے، اور ان کے لیے بڑا ہارڈ ٹائم تھا ایک تو اپنے خامد کے بغیر رہنا ایک ایسے معاشرے میں جس میں آپ کو بتایا تھا کہ عورت کا کس قسم کا مقام تھا وہاں پہ، اور دوسرا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وہ اکیلی تھی اور ڈیپینڈنٹ تھی اپنے بھائی پہ اور باپ پہ، تو اس وجہ سے ان کے لیے بہت ہارڈ ٹائم تھا۔ تو جو حضرت خولہ تھی انہوں نے سجیسٹ کیا کہ حضرت سودا ہیں،
اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کے جو سب سے قریبی دوست ہیں حضرت ابو بکر، ان کی جو بیٹی ہیں ان کے بارے میں کہا. تو آؤٹ آف بوتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوز حضرت سودا. اور بہت سارے لوگ جو ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی مینشن کرتے رہیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلیگیشن لگاتے ہیں ان کی شادیوں کے اوپر لے کے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے جو شادی تھی اور اس کے پیچھے کیا حکمت اور کیا وزڈم تھا، واٹ واز دا ڈیوائن وزڈم اینڈ واٹ واز دا نیڈ آف دیٹ ٹائم، وہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ اس کو مینشن کرتے چلے جائیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ضرورت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک تو ان کے اپنے گھر کو مینیج کرنے کے لیے کسی ایسی سمجھدار اور بڑی ایج کی عورت کی چاہیے تھی کہ جس کو وہ گھر کو آ کے سنبھال لیتی، اور دوسری طرف ان کو خود کو ضرورت تھی کہ ان کو کوئی بہتر اور مضبوط سہارا مل جاتا. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شادی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئی، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کے کچھ عرصہ بعد کا واقعہ ہے. اس کے بعد واپس چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعوت کا معاملہ جو ان کا چل رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف جگہوں سے لوگ آتے، اور اسی دوران میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف لوگوں کا ڈفرینٹ ریئیکشنز ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف. کچھ لوگ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو صرف سن لیتے، اس کو زیادہ امپورٹنس بھی نہیں دیتے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس کا مذاق اڑاتے باقاعدہ، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو خاموش ہو جاتے، سن لیتے بات کو، seems like they are trying to digest it، یا پھر وہ اس کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہتے. in either case، کل بھی ہم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اور اس کے بعد وہ واپس اپنے مدینہ سٹی میں چلا گیا، اور اس کے کمپینینز جو ہیں وہ بعد میں وٹنس کرتے ہیں کہ آنے کے بعد واپس وہ ایک بدلا ہوا آدمی تھا کہ جو نہ تو بتوں کی پوجا کرتا تھا اور نہ ہی دوسرے جو غلط کام تھے ان میں انڈلج ہوتا تھا. اسی طرح وہاں پہ 6 آدمی تھے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ اسلام کی دعوت پیش کی. اور یہ 6 خوش نصیب آدمی وہ تھے کہ جو آپ کہہ لیں کہ دے بیکم دا کاز آف اوپننگ دا گیٹ فار مدینہ. یہ پہلے لوگ تھے جو مدینہ سے آئے ہوئے تھے، اور ان میں جو ہیں حضرت اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، اقرب بن عامر اور طلبہ بن عامر، اور آخری تھے جابر بن عبداللہ. یہ 6 لوگ تھے جو کہ مدینہ سے آئے ہوئے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام جو ہے ان کی طرف پیش کیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور اللہ نے مجھے اپنا آخری کلام دے کے بھیجا ہے، اور جس چیز کا وہ حکم دیتے ہیں اس کے بارے میں بتایا، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز وغیرہ جب بتائیں تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا. اب مشورہ کیا کر رہے تھے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ان لوگوں کا بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا تھا جوش لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ بہت زیادہ مدینہ میں آباد تھے. اب جوش لوگوں کے ساتھ جب بھی ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا، کوئی لڑائی ہوتی یا کوئی بھی معاملہ ہوتا، تو وہ ہمیشہ ان کو یہ کہتے کہ بہت جلد جو ہے وہ ہمارا آخری نبی آنے والا ہے، اور جب وہ آ جائے گا تو ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی جو فتح ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی، اور پھر ہم تم لوگوں کے ساتھ لڑیں گے اور تم لوگوں کو ڈیفیٹ دیں گے. تو جب انہوں نے یہ میسج سنا، دے ور اویئر آف اٹ، ان کے لیے یہ نیا نہیں تھا. آخرت کا کانسیپٹ، پیغمبر کا کانسیپٹ، ایک خدا کا کانسیپٹ، آلدو کہ وہ اس پہ بلیو نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے لیے نیا نہیں تھا. انہوں نے اس کو بڑا ڈیٹیل میں اور بہت دفعہ سن رکھا تھا. تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں ڈراتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو وہ ان پہ ایمان لے آئیں گے اور ہمارے خلاف لڑیں گے. تو کیوں نہ یہ بات ان کے پہنچنے سے پہلے ہم اس نبی پہ ایمان لے آتے ہیں اور ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، اینڈ ول بی آن ہز سائڈ، کہ جو وننگ سائڈ ہے. ڈیپ ڈاؤن کہیں وہ اس چیز کو جو ہے مان رہے تھے کہ جو نبی کی طرف ہو جائے گا ہی ول بی آن دا وننگ سائڈ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خوش بختی ان کے نام میں رکھی تھی، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. جو 6 کے 6 لوگ تھے وہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ واپس مدینہ میں گئے، اور مدینہ میں لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بات کرنی شروع کی. کل میں نے آپ کو مینشن کیا تھا کہ مدینہ کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے. ان میں بڑے جو 2 قبیلے تھے وہ اوس اور خزرج تھے، اور ان کے انڈر جو ہیں ان کے الائنس تھے ڈفرینٹ قبیلے جو تھے. اور ان دنوں کیا ہوا تھا کہ ریسنٹلی ایک بہت بڑی وار جو ہے جس کا نام ہے باس، وہ ختم ہوئی تھی مدینہ میں، اور آلموسٹ آل آف دا ٹاپ لیڈرشپ واز ڈیمولشڈ.
वहाँ पे कोई अब लीडरशिप ऐसा नहीं थी, केओस की एक सूरत हाल थी कि कोई लीडरशिप का जो आप कह लें कि जगह थी वो खाली थी। अब इन लोगों को अपनी गाइडेंस के लिए कोई ना कोई फिगर चाहिए था, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक जिसे कहते हैं कि सेटिंग द स्टेज, वो वाली सिचुएशन थी कि अल्लाह ताला ने खुद ब खुद जो मामला जो है वो बना दिया कि वहाँ पे एक वैक्यूम था जिसको फिल करने के लिए सबसे दुनिया का सूटेबल आदमी जो है वो अल्लाह ताला ने चूज़ किया। फिर उसके बाद इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर बैत की। सबसे पहली इसे बैत उक़बा कहा जाता है, और इस बैत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में एलिज किया उनके साथ, लेकिन जो मेन 6 पॉइंट्स हैं जो हर जगह पे मेंशन किए हैं वो मेंशन कर देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जो मुसलमान होते हैं, इवन इधर वी आर बाई बर्थ, और हम लोग जो हैं बाद में जो लोग मुसलमान होते हैं वो कोई भी आज भी जो बैत करते हैं जो मुसलमान होते हैं, हम लोग वी आर मुस्लिम्स ऑन दीज टर्म्स कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि पहली चीज़ तुम ये करोगे कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे। सबसे बेसिक पॉइंट जो है वो ये है, इसके बाद तुम आगे चलोगे। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि वो लिटरली डूबे हुए थे शिर्क के अंदर। जो वर्स फॉर्म ऑफ शिर्क थे वो थे जो उस टाइम का अरब करता था। तो सबसे पहली जिस चीज़ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैत ली, दैट वाज कि कोई शिर्क नहीं करेगा। दूसरी चीज़ कि कोई चोरी नहीं करेगा। थर्ड वाज नो एडल्ट्री, जना नहीं करोगे। नो किलिंग, किसी किस्म की जिसे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कहते हैं वो बिल्कुल नहीं होएगी, अनलेस कि किसी को किसी सज़ा की वजह से या किसी को कत्ल करने के बदले में कत्ल किया जाए तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ बग़ैर किसी वजह के, जो कि अरबों में बड़ा नॉर्म था, एक नॉर्मल सी बात थी किसी को मार देना, और इंसानी जान की कोई ख़ास वक़्त नहीं थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलिजेंस ली कि तुम किसी को कत्ल नहीं करोगे। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी को धोखा नहीं दोगे, झूठ नहीं बोलोगे। ये सब धोखा देना, झूठ बोलना, बहतान तराजी करना, ये सब इसी के अंडर आता है। एंड द लास्ट थिंग वाज नो टू डिसोबे द मैसेंजर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिसोबे नहीं करोगे। तो आप कह लें कि ये पूरा का पूरा एक आउटलाइन है जिसके अंदर पूरा हमारा दीन जो है वो बिल्कुल कह लें कि कंपाइल कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर हैं, और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो एलिजेंस कर लिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम इन चीज़ों के ऊपर जिसका तुमने मेरे से वादा किया है तुम लोग साबित कदम रहोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर तुम इन चीज़ों से फिरते हो तो तुम्हारा मामला तुम्हारे दरमियान और अल्लाह के दरमियान है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पिक्चर से आउट कर लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाह रहे थे, ऑल्दो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नई जगह की एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दीन को जब आप एक्सेप्ट करने जा रहे हो तो किसी किस्म का कोई दुनियावी कंप्रोमाइज़ इसके ऊपर नहीं होगा, और अगर आप इन चीज़ों से पीछे हट जाते हो तो फिर आपका मामला होगा और अल्लाह का मामला होगा, और अल्लाह चाहेगा तो आपको माफ़ कर देगा और अल्लाह चाहेगा तो आपको इसके लिए सज़ा देगा। इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अगर तुम इससे हट जाओगे तो तुम्हें इसका जो है ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा और तुम्हारा जो है ये होगा वो होगा, नथिंग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने आप को पिक्चर से निकालते हुए अल्लाह और उनका मामला डायरेक्ट किया कि अगर तुम इसके साथ नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपुर्द होगा। तो